الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إن الذين بلا شبہ جن لوگوں نے فرقوا تفرقہ ڈالا دینہم اپنے دین میں وکانوا شیعا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے لست منہم فی شیء آپ کا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، آپ ان میں سے کسی کے ساتھ تھی نہیں۔ انما امرهم الی اللہ، ان کا تمام تر معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئهم، پھر وہ خبر دے دے گا ان کو، بما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کرتے رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے اس سبق میں 8ویں پارے سے سورہ الانعام کی 159 نمبر آیت ترجمے کے ساتھ آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سارے کا سارا ہی بہت اہم ہے، لیکن ضرورت کے ساتھ، وقت کے ساتھ وہ چیزیں جو ہم نے من حیث القوم اپنا لی ہیں اور اللہ کی کتاب کے برعکس ہیں، خلاف ہیں، اور قومی طور پر ہم ان کو مان چکے ہیں، اپنا چکے ہیں، اور پوری قوم ان کے پیچھے اس طرح چل پڑی ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے طبیعت چاہتی ہے۔ ان مضامین میں سے یہ آج کا مضمون بھی ہے۔ دین اسلام کبھی بھی گروہ بندی اور فرقہ بندی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ پھر جہاں گروہ بندی اور فرقہ بندی ہو، تفرقہ بازی ہو، کیا وہاں اسلام ہوگا؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان تھوڑا غور و فکر کرے، سوچے سمجھے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کریم نے ایک نظریہ پیش کر دیا کہ گروہ بندی اور فرقہ بندی اسلام میں نہیں ہے، تو جہاں گروہ بندی اور فرقہ بندی ہو وہاں اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں جو بات سکھائی گئی وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے ہمارے۔ بھئی جب اللہ کی کتاب میں ایک بار نہیں بار بار یہ کہا گیا کہ فرقہ بندی سے بچنا ہے، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرما سکتے ہیں کہ بھئی میری امت کے 73 فرقے بنے؟
بہرحال میں وہ دو تین عبارتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستنقسم امتی الی ثلاثۃ و سبعین فرقۃ کلھا فی النار ما عدا واحدہ۔ ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ثلاثۃ و سبعین فرقۃ کلھا فی النار، سارے کے سارے آگ میں جائیں گے مگر ایک اس میں سے بچ جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں دوسرے موقع پر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفرقت الیہود علی 71۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہود فرقے ہو گئے، تقسیم ہو گئے، بٹ گئے 71 فرقوں میں، او 72 یا 72 فرقوں میں۔ والنصارى، اور نصارہ مثل ذالک، وہ بھی اسی طرح رہے، یعنی جیسے یہ بٹے ویسے ہی نصارہ بھی بٹ گئے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فِرْقَةً، اور میری امت جو ہے وہ ان سے بھی آگے بڑھ کے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا یہود و نصارہ صحیح راستے پر رہے؟ وہ نہیں رہے۔ 71 یا 72 فرقوں میں بٹ کر وہ صحیح نہیں رہے، تو ہم اگر ان سے بھی آگے بڑھ جائیں گے تو ہم صحیح راستے پر رہیں گے۔ گویا یہ بات خود بتا رہی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ لوگوں یہود و نصارہ کی گمراہی کا سبب یہ بن گیا تھا کہ انہوں نے دین میں الگ الگ گروہ بنا لیے تھے، اور انہوں نے یہ ہمارے ہاں آج بھی ہے، کہتے ہیں میں نے تجھے 70 بار کہا ہے، میں نے تجھے اتنی آواز یعنی 100 بار کہہ چکا ہوں، جب کسی اس میں گنتی شمار نہیں ہوتی بلکہ کسی چیز کو زیادہ شو کرنا کہ بھئی بہت بار یہ بات کر چکا ہوں، بہت معاملہ یہ ہو چکا ہے، اس کے لیے ہمارے ہاں بھی اور اس وقت عرب میں بھی یہ جملہ عام تھا کہ وہ اس طرح یعنی 71 72 کی یہ 70 کی گنتی عام چلتی تھی کہ بھئی اتنی بار یہ بات کہہ چکے یا اتنا ہو چکا۔ تو اس کو گویا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کے طور پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں یہود و نصارہ کی گمراہی کا یہ سبب بنا کہ وہ دین کے اندر فرقے ہو گئے تھے، اور آپ ایسے نہ ہو کہ آپ ان سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ پھر بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود پہلے تھے وہ 71 فرقوں میں بٹے، اور نصارہ ان کے بعد آئے تو ان سے آگے نکل گئے، وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ مسلمانوں یعنی میری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تم ایسا نہ ہو کہ تم ان سے بھی آگے نکلو اور 73 فرقوں میں بٹ جاؤ، یعنی ان سے بھی آگے نکل چکے ہو۔ یہ خبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لحاظ سے دی تھی کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں یعنی ان سے بھی آگے نکل جائے گی۔ تو یہ بتایا گیا تھا کہ لوگوں اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اور پھر آگے ایک اور روایت میں یوں آتا ہے، یہ پوری روایت پچھلی اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ کلہم فی النار الا امتا واحدہ، سارے کے سارے وہ آگ میں جائیں گے مگر ایک امت، ایک جماعت جو ہے امتا واحدہ، ایک جماعت رہے گی جو جنت میں جائے گی، جہنم سے بچے گی۔ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ومن ہی، وہ کون لوگ ہیں جو اس جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالا من انا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں، میرے صحابی
ہیں وہی اس پر ان کے طریقے پر چلنے والے وہ ہیں جو جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ تو ظاہر ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی فرقہ نہیں بنایا تھا۔ پھر اس سے آگے مزید ایک مقام پر یوں ہے روایات میں کلھا فی النار الا واحدۃ وہی الجماعہ، کہ سارے کے سارے وہ فرقے جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے مگر ایک بچے گا جسے جماعت کہتے ہیں۔ اب اس جو حدیث کو پکڑ کر ہمارے ہاں معروف ہو گیا کہ وہ جماعت اہل حدیث ہوگی، اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ پھر ان سب کو چھوڑ کر ایک اور آگے نکلے، انہوں نے کہا یہ تو پھر کم سے کم فرقے ہیں، ہم تو کوئی فرقہ ہے ہی نہیں بلکہ ہم کیا ہیں جماعت احمدیہ۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، یہ کیا باتیں تھی، کہاں سے باتیں آ گئی؟ مطلب وحی الجماع کا مطلب کیا تھا کہ ایک جماعت ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی ایک جماعت سے مراد یہ تھی جس کو بتایا گیا تھا کہ یاد رکھو وہ ایک جماعت تمہیں بن کر رہنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وہ تم وہ ہو جو بھائی بھائی بن کے رہو گے، اکٹھے رہو گے، الگ الگ گروہ میں تقسیم ہو گئے تو جہنم سیدھی ہے تمہارے لیے۔ قرآن کریم اس کی وضاحت یوں فرمایا سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، لوگو یہود و نصارہ کے فرقے بنے تھے، تم ان کی طرح مت ہونا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح مت ہونا تفرقوا جو فرقہ فرقہ ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البینات، ان کے پاس روشن دلائل آ گئے، اس کے باوجود وہ فرقہ ہو گئے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں ہی دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے تھے، إِلَّا مگر مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان کے پاس علم آ گیا، اس علم آ جانے کے بعد وہ اختلاف کر کے بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس میں انہوں نے سرکشی کی، بغی کی، بغاوت کر دی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو شخص بھی آیات اللہ سے انکار کرے، منکر ہو جائے، چھوڑ دے ان کو، چھپا دے ان کو، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یاد رکھو اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جو دین میں فرقہ فرقہ ہو گئے اور گروہ بن گئے، الگ الگ ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں، لست منہم فی شیء، ان میں سے آپ کا کسی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، سارے اپنے آپ کو کہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن سمجھ لیجئے کہ فرقہ بننے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ رب کریم ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی کتاب کدھر بلاتی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اخبار ہمیں دیے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ پوری کی پوری امت، پوری کی پوری قوم ہی ان گمراہیوں کا شکار ہو چکی ہے، اور پھر یہ سمجھتے ہیں ہم کہ ہم دین کے اوپر ہیں۔ میرے بھائی یہ کیسا دین ہے؟ فرمایا انما امرهم الی اللہ، یاد رکھیے کہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، آپ ان کی بحث کو چھوڑ دیجئے کہ ان کا کیا ہوگا، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، جو کچھ ہمارے افعال ہیں، کردار ہے، اعمال ہیں، اللہ رب کریم کل قیامت کے دن ان کی خبر دے دے گا۔ یہ باتیں سمجھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ دین ہمیں کچھ سکھاتا ہے، ہم کسی اور طرف جاتے ہیں۔ اس سیدھے رستے کو پانے کے لیے قرآن کریم نے اسی سورہ الانعام کی 155 آیت میں ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جس کو ہم نے اتارا مبارک، برکت والی، فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو اور ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں تو کتاب اللہ کی طرف آنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم فقهنا في الدين. حسب الباس رب الناس واشفي أنت شافي، أنت شافي، أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو ہم سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. اللہم اغفر له ورحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا. ربنا تقبل دعانا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.